بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے قرارداد مقاصد 1949 اور اس کے ساتھ ساتھ 1956 کے آئین کا ذکر کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرارداد مقاصد 1949 کیا ہے۔ 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کیا۔ اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے نکات کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ یہ بھی بیٹا ایک شارٹ کویسچن کا آنسر ہے کہ حاکمیت کس کی ہے۔ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے نمائندے استعمال کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اسلامی اقدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشی، مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا، جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ ساتواں ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ 8واں پوائنٹ ہے عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ 9واں پوائنٹ اردو قومی زبان۔ اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ اس قرارداد مقاصد کی اہمیت یہ تھی، قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہش کے اور مرضی کے مطابق ہوگا۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے کام کو آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کی۔ قرارداد مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کی گئی اور 1985-73 کے آئین میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دی گیا۔ اب دیکھتے ہیں 1956 کا آئین۔ پاکستان کے دستوری مراحل میں 1956 کے آئین کی خصوصیات کیا تھیں؟ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ اس آئین کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات کی ضمانت فراہم کر دی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا۔ آئین کی منسوخی۔ 1956 کا آئین 9 سال کے انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی بہمی چپکلش جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بجا مداخلت، اعلیٰ قیادت کے فقدان، گورنر جنرل کے حکومتی معاملات میں بیجا منمانی نے آئین کو زیادہ دیر تک نہ چلنے کیا۔ آخرکار 1956 کا یہ آئین 2 سال 7 ماہ تک نافذ رہا۔ اس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات کو سنبھال لیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، تمام وفاقی صوبائی اسمبلی ختم کر دی اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالیا۔ اس طرح بیٹا یہ قرارداد مقاصد اور 1956 کا آئین آپ کا مکمل ہوا۔ اس کو نوٹ کر لینا جی۔